کیا سوچ کے نکلے ٹی ایل پی والے؟ اس پورے ایپیسوڈ کی نیٹ وکٹم جو آپ کو ملے گی وہ مریم نواز شریف۔ خارجی طور پر تو پاکستان اتنا پاورفل ہے کہ ساری دنیا کے ایٹمی ملک مل کر بھی اس کو کہتے ہیں کہ زیر نہیں کر پا رہے، لیکن داخلی طور پر بالکل سیم سکرپٹ رائٹر لگ رہا ہے۔ ایک ہی طریقہ کار سے گولی کیوں چلائی سے گولی کیوں چلا رہے ہو۔ ہفتے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہونا ہے، اور 10 سے پہلے ہی پاکستان کے اندر بی ایل اے بھی ایکٹیو ہوتی ہے، پی ٹی اے بھی ایکٹیو ہوتی ہے، اور اب ایک اور ٹی ایل پی۔ آج امن معاہدے ہونے کے بعد آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ ڈاکٹرائن کامیاب چل رہی ہے۔ جاگی کی وہ جو ایران اور افغانستان کو الگ کر رہی ہے، وہاں پہ جس رات پاکستان کے 27 مقامات کے اوپر افغانستان سے فائرنگ کی گئی ہے، وہاں پہ بی ایل اے نے اندر سے حملہ کیا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ریاست کو اس چیز کو فکس کرنا پڑے گا کہ یہ احتجاج کیوں ہوا، کیوں نکلے؟ اس وقت بنتا تھا تشکر مارچ، اس وقت بنتا تھا امداد کے ٹرک بھرتے۔ عمران خان جو کہتا ہے نا آخری میرے پاس ایسا کارڈ ہے پاکستان سہ نہیں سکے گا، اور یہ بڑے خوفناک خبریں آ رہی ہیں جی، خیبر پختونخوا کو علیحدہ کرنا اور گریٹر افغانستان۔ الحمدللہ وہ 5000 سال کی تاریخ ہم نے 5 گھنٹوں میں بدل دی۔ کمانڈنگ افسر صاحب وائرلیس پہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے، فائر روکا کیوں؟ سر انہوں نے پینٹیں لہرا دی تھی۔ کل رات بہت اہم ڈیسیژن ہو چکے ہوئے ہیں ایکسٹرنل تھریٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، ڈی این این نیوز میں خوش آمدید۔ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک ہنگامہ برپا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 5000 سال کی تاریخ پاکستان کی فوج نے تبدیل کر کے رکھ دی۔ جو ایک تاثر تھا، اس تاثر کو ملیامیٹ کر دیا۔ بھارت جو کہ پیچھے افغان طالبان کے ذریعے پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ان سب کو جس طرح جواب ملا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور اس وقت رائٹ ناؤ افغانستان کے اندر پاکستان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ آج ویڈیوز کی صورت میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر جو خاص طور پر ریاست کو انگیج کرنے کے لیے بہت ساری قوتیں متحرک ہیں، ان میں ٹی ایل پی یعنی آپ دیکھیے کہ گولی کیوں چلا رہے ہو کا بیانیہ بنا رہی ہے۔ 26 نومبر گولی کیوں چلائی سے گولی کیوں چلا رہے ہو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک قیدی ہے، بڑا طاقتور قیدی ہے، اڈیالہ میں بیٹھا ہے، 804 اس کا نمبر ہے۔ اب نمبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اس نے نمبر جس کا لگایا تھا اس کا نمبر لگ گیا ہے۔ رضی دادا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویسے محسوس تو ہوتا ہے نا اندر کیا اڈیاں پاوراں ویکھیاں ساڈیاں پاوراں۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک مجرم نے، میں ملزم بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ میں تھوڑی کہنا لگا، عدالت نے مجرم قرار دیتا ہے نا۔ انہیں اڈیالہ جیل وچ بہ کے پیا جناب، ایک وزیر اعلیٰ جڑا منتخب سی انہوں ہٹاتا تے دوسرے لاتا۔ جی سر، ان کے خلاف بھی مقدمات پینڈنگ ہیں۔ جی جی، لیکن سر طاقت کا استعمال بے جا، اور عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ نے ووٹ دیا ہے کے پی کے، ہمیں یہ بات ماننا چاہیے۔ کے پی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان کو ووٹ دیا، ان کو نہیں دیا، تو عمران خان صاحب ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، طاقت انہیں کے پاس ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہے، مطلب کہ جو بہرحال اس میں ہم 100 طرح کے کیڑے ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کا مینڈیٹ ہے نا بھائی۔ سر وہ تو میں کہہ رہا ہوں ویکھیاں ساڈیاں پاوراں ہے نا، بالکل۔ اچھا اس میں مقصد جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑے خوفناک خبریں آ رہی ہیں جی، خیبر پختونخوا کو عمران خان جو کہتا ہے نا آخری میرے پاس ایسا کارڈ ہے پاکستان سہ نہیں سکے گا، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، خیبر پختونخوا کو علیحدہ کرنا اور گریٹر افغانستان، یہ وہ سارا کچھ، یعنی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اگر کڑیوں کو کڑی سے۔ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ بیوروکریٹ کے انٹرویو ہو رہے تھے کہ آپ ہمارے جیتنے کے بعد کون سی وزارت میں جانا پسند کریں گے، کون سے عہدے پہ، اور ہمیں اپنے پولنگ سٹیشن میں سے کیا نتائج دیں گے، تو یہ جن کو آج پاکستان کی سلامتی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس وقت انہیں وہ پری الیکشن ریگنگ روکنی چاہیے تھی نا۔ ٹھیک ہے نا، بالکل۔ اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وہاں کے نام پر صحافیوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ انٹرویوز کر رہے ہیں، اور پھر ان بیوروکریٹس کو پوسٹنگز ملی، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ ایتھے 200 ارب روپے دی کرپشن ہو گئی ہے، ایتھے 60 ارب روپے دی ہو گئی ہے، ایتھے 96 ارب روپے دی ہو گئی۔ اتنے بڑے سکینڈل آئے ایک سال کے اندر، اور 2 سال کے، ایک سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر انہوں نے تباہی پھیر دی۔ آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا؟ تب سے ہوا تھا، اور ہمارے جرنلسٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس وقت رپورٹ کیا۔ وہ جرنلسٹ اب بھی پشاور میں موجود ہیں کہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے۔ فارم 47 کی حکومت، اس کا مطلب ہے در حقیقت خیبر پختونخوا میں
ہاں مطلب انہوں نے آرگنائز انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اپنا وہی میں بتا رہا ہوں نا، جو بعد بھی میں ہے اس وقت نہیں روکا اور ان کو کرنے دیا، تو اب انہیں بندہ بھی الیکٹ کرنے دیں اپنا. نہیں سر دیکھیں نا، وہ تو الیکٹ انہوں نے دیے یا نہ دے، انہوں نے کر دیا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. مقصد یہ ہے کہ جو علی مین گنڈا پور سے یہ نہیں کروا سکے فار اینی ریزن، سہیل آفریدی کر دیں گے. اور آپ اس چیز سے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ بڑکے مارنے میں، چیخیں مارنے میں تو وہ بہت ہی کمال کی شخصیت. جی جی ٹھیک ہے نا، بڑکے، لیکن کرنے میں کچھ فرق ہوتا ہے. ویسے بھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ان کے اوپر وہاں کی اپوزیشن کے ایک رکن نے کچھ الزامات لگائے تھے اور دھرنا انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور پنجاب کے دھرنے کے اوپر یہ ناچتے کیوں ہیں؟ ٹھیک. کیونکہ وہاں پہ جو گاڑیاں شرکت کے لیے آتی ہیں ان کے نہا خانوں کے اندر، اور بلکہ کھلے عام اس میں وہ کچھ ہیں چیزیں لے کے آتے ہیں، منشیات وغیرہ. اچھا. یہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہوا اسٹیٹ کھڑے ہو کے ایک ایم پی اے نے اسٹیٹمنٹ دیا، میں اپنے پاس سے کہ یہ منشیات لے کے گاڑیوں میں آتے ہیں. یہ اپنا جلسے کے نام کے اوپر پی ٹی آئی والے یہاں سے منشیات لے کر جاتے ہیں پنجاب میں. تو کیا کس کو بیچتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں. ظاہر ہے پیسہ بڑا ملتا ہے اس سے، سنا ہے. منڈی ہے نا، پیرلل منڈی ہے نا. ہاں. مطلب آپ نے ان کا وہ والا فارم تو لگا دیا اور اس کو پھنسا بھی دیا. ٹھیک ہے. جب اس نے ایم پی اے کے لیے فارم بھرا تھا تو اس وقت ان کی اوقات جو تھی وہ 4-5 لاکھ روپے کی تھی. انہوں نے اپنی ورتھ شو کی ہوئی ہے. جی جی. کے پی کے میں 5 لاکھ روپے میں 4 کنال کا گھر آ جاتا ہے. سر وہ منتر شنتر مطلب وہ رہتے کہاں پہ ہیں؟ ان کی گاڑی کیا لیول ہے؟ وہ میرا مطلب ہے کہ اب تو لوگوں کو بیس تو مل گئی نا جس سے انہوں نے کمپیئر. سر اب سہیل آفریدی کیا عمران خان چاہ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کیونکہ وہ بڑک باز ہیں سہیل آفریدی کہ نہیں ہیں؟ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جو سودا بیچا ہے وہ یہ ہے کہ میں پورے ریاست کے پی کے وسائل لے کر وفاق پہ چڑھ جاؤں گا اور ان کو اتنا کہ ناک میں دم کروں گا کہ وہ آپ کو عمران خان کے حکم کے مطابق عمران احمد خان نیازی صاحب کو اڈیالہ میں سے چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جائے. ہوگا یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ریاست مجبور نہیں ہوتی. ریاست مجبور نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. ریاست کی کچھ حدود ہو سکتے ہیں، وہ اپنے اصول کی پابند ہو سکتی ہے، لیکن ریاست ایک بروٹل فورس کا نام ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ ریاست کی، مجھے کسی نے کہا تھا اچھا چند دن پہلے، انہوں نے کہا ریاست کے پاس غیر متعینہ فورس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کوشش ریاست کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک انتہائی قہر والی، غضب والی، غصے والی، اور دوسری انتہائی محبت والی، شفقت والی. ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں آپ ریاست کی اس آنکھ کے سامنے رہیں جس میں شفقت ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اتنی محبت والی اور اتنی وہ کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ جو آپ اتنی وہ کہتے ہیں کہ اردو گرامر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں، یہ اس زبان کو سمجھتے بھی ہیں؟ نہیں، وہ اس محبت والی، شفقت والی، وہ تو اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں مسلسل. مامتا والی جو آنکھ ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اس آنکھ میں انگلا مارتے صحیح ہے، اس آنکھ میں انگلا ماری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور سر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے یہیں سے، ریاست پہ انگل مارنے سے. ریاست نے صرف وہ آنکھ بند کر کے 26 نومبر کو دوسری آنکھ کھولی تھی اور آپ 12 ضلع ٹپ گئے تھے. لیکن سر میں یہ جو جاننا چاہ رہا ہوں نا، پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ جو جنگیں ہوئی ہیں جن میں ایک ایسی سی تاریخ رقم کی ہے جن کو نام ماضی میں دیکھا نا اب دیکھا. سر لاسٹ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی خارجی طور پر تو پاکستان اتنا پاورفل ہے کہ ساری دنیا کے ایٹمی ملک مل کر بھی اس کو کہتے ہیں کہ زیر نہیں کر پا رہے. لیکن داخلی لیکن داخلی طور پر آپ دیکھیے بالکل سیم اسکرپٹ رائٹر لگ رہا ہے، ایک ہی طریقہ کار سے گولی کیوں چلائی سے گولی کیوں چلا رہے ہو. دیکھیے بات اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے. کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے وہ پاور جو ہوتی ہے وہ انٹرنلی ڈرائیو کرتی ہے، وہ خود کتنی اسٹرانگ ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، کیوں؟ اس کے پاس جو اس کی 32 کروڑ یا 34 کروڑ آبادی ہے، وہ آبادی سپینڈ کر سکتی ہے. سپینڈ کر سکتی ہے تو بائی کر سکتی ہے.
سب سے بڑی بائنگ پاور ہے امریکہ کی پوری آبادی کے پاس. امریکہ ڈالر چھاپ کے پوری دنیا کو انگلی پہ نچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اپنی اس امریکہ اس انٹرنل جو اسٹرینتھ ہے اس سے پاور لیتا ہے اور پوری دنیا کو جہاں پہ چاہے رونقتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 150 کے قریب اس کے بیرونی دنیا کے اندر اڈے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بحری اڈا ہے, کوئی بری اڈا ہے, کوئی ہوائی اڈا ہے, اور وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ میاں دنیا کا نظام یوں چلے گا جیسے میں کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. چائنا نے اس کا مقابلہ, اس کو جو منہ دیا ہے, چائنا نے اپنی 1 ارب یا 1 ارب 10 کروڑ کی آبادی جو ہے اس میں 35 سے 40 کروڑ لوگ اتنے خوشحال کر لیے ہیں جتنی امریکہ کی کل آبادی ہے. بالکل ٹھیک. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا کے امریکہ کے مقابلے کا کوئی ملک ہے تو وہ چائنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنل آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس سے جو آپ قوت اخذ کرتے ہیں اسے آپ پھر بیرونی دنیا میں پھیلاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے انٹرنلی, میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے ذہن کے اندر مانک شاہ جو ڈاکٹرائن ہے وہ نہیں نکلتا. یہ انڈیا کا ڈیفنس یا اوفینس ڈاکٹرائن تھا. ٹھیک ہے. مانک شاہ ڈاکٹرائن. مانک شاہ کو یاد رکھنا آپ نے. جنرل مانک شاہ صاحب تھے انڈیا کے, تو انہوں نے یہ ڈاکٹرائن عطا فرمایا تھا کہ جب بھی ہمارا پاکستان سے کانفلکٹ ہو تو پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائزیشن کا شکار کرتے ہیں. یعنی ان کا یہ ڈاکٹرائن کا حصہ ہے, یہ باقاعدہ ان کا حصہ ہے. لہذا مئی کا آپ کا کانفلکٹ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا گروہ اٹھتا ہے اور پنجاب جو پاکستان کی کا سب سے بڑا اکانومی ہے یا جو پاکستان کا سب سے بڑا کنزیومر بیس ہے, اس کا سرحدی شہر کراچی سے رابطہ کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ, اور لایانی اور بےمانی قسم کی باتیں ہیں, لیکن ان کی گالیوں کو بھی نشر کیا جا رہا ہے, اور وہاں کی حکومت, صوبائی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ریاست قوت ہمیشہ اندر سے لیتی ہے. ٹھیک. اور ریاست کو پتا ہے, یا پاکستان کی مقتدرہ کو یا فوج کو پتا ہے کہ مانک شاہ پرنسپل کے اندر ہم نے ٹریپ نہیں ہونا, اس کے ڈاکٹرائن کو ہم نے ایکٹیو نہیں ہونے دینا, تو پہلے یہ گھر صاف کریں گے تو ہم جواب دیں گے. تو جب یہ شرپسند, مٹھی بھر شرپسند وہ اٹھتے ہیں وہاں سے, پھر پاکستان انڈیا کا منہ توڑتا ہے. اور ہمارے پاس صلاحیت تھی منہ توڑنے کی, لیکن ہم نے وہ ایکسرسائز نہیں کی اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگ اٹھ نہیں گئے. ٹھیک ہے. اچھا, افغانستان کا وزیر خارجہ جاتا ہے امیر خان متقی انڈیا. ٹھیک ہے. ہر ایک کو پتا ہے امیر خان متقی نے پہلے اسلام آباد آنا تھا, نہیں آیا, بہانے کر کے مکر گیا. پھر کانفرنس ایک ہوتی ہے, اس میں چاروں ممالک پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا افغانستان کو باقاعدہ بٹھا کے ان رائٹنگ وارننگ دیتے ہیں کہ آپ ایران میں مداخلت کر رہے ہیں, یہ ہے ثبوت اس کے. بالکل صحیح. آپ پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں, یہ ہے ثبوت اس کے. ایران کے اندر اسرائیلی ایجنسی جو ہے موساد کے لیے جو جاسوسی کرتے ہوئے جتنے لوگ پکڑے گئے وہ افغان تھے یا انڈینس تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کے ثبوت ان کے فراہم کیے. ادھر جو ہے پاکستان نے ڈاکومنٹری ایویڈنس, یہ چیزیں تو اب اسٹیبلش فیکٹ ہو چکی ہیں. آپ کے ہاں, آپ کے گورنروں کے جو بچے ہیں وہ ہمارے ہاں دہشت گردی, پولیس ٹریننگ اسکول کے اوپر حملے اور پاکستان کی آرمی کے کانوائز کے اوپر حملے کرتے ہوئے جہنم واصل ہوئے ہیں. آپ نے ڈیڈ باڈیز وصول کی ہیں, یہ آپ ان کو روکیے. سر فیکٹ آف دا میٹر. ٹھیک ہے. ایک میرا فکرہ, اس کے بعد فیکٹ آف دا میٹر آ جائے. جی. جیسے ہی اس کانفرنس میں افغانستان کی چھترول ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگلے دن پاکستان کے اوپر افغانستان اٹیک کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اب ٹھیک ہو گئی, یہ بات ہو گئی سر, اس نے اٹیک کر لیا اور الحمدللہ وہ 5000 سال کی تاریخ ہم نے 5 گھنٹوں میں بدل دی. سر میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں نا, دیکھیں میں ایک بات سنیں. پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی مضبوط ترین افواج میں شامل. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلی 4 یا پہلی 5 فوج میں ہو. جی ایسا ہی ہے. نہیں نمبر 1 ہے, وہ سروے آ چکا ہے. پہلے 4 میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نمبر 1 بھی کر سکتے ہیں. سر وہ میں نہیں کہہ رہا, گورے کہہ رہے ہیں, پورے سروے جو ہوا اس کے مطابق پروفیشنل کیپیبلٹیز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سائبر
वॉरफेयर जी जी बिल्कुल के हवाले से हम करते जाए ना, शो पे करते जाए। बिल्कुल ऐसा ही है अफगानिस्तान में रेगुलर आर्मी एग्जिस्ट ही नहीं करती सर, एग्जैक्टली। आज डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब, हाँ बिल्कुल, एयर चीफ मार्शल, जी जी, सिर्फ 2 अपने बच्चों को हुक्म दें तो वहाँ तो भाई वो फेर दे, निकलेंगे, बिल्कुल, हाँ ठीक है, बड्डाबीर के अड्डे से उड़ेंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके अगले 1 घंटे में वापस आ चुके। सर ये तो हमने कल जिस तरह करके दिखा रही, और इतना कंट्रोल था कि हमने 20 से ज्यादा चौकियों पर अपने झंडे लहरा दिए पाकिस्तान के फुटप्रिंट। मैं और बात कर रहा हूँ, जी जी 27, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तासुर था ना कि जंगजू कौम है, ये है वो है, और बल्कि अमीर खान मुत्तकी ने भी कहा कि पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि हमने अमेरिका का और सोवियत यूनियन का क्या हाल किया, जिसका जवाब खुद एक गोरे के क्लिप ने दिया कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अगर कामयाब नहीं हो सकता, 1 वर्ड, दैट इज पाकिस्तान। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना आपको सर, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपने एक डॉक्ट्राइन का जिक्र किया है, अब उस डॉक्ट्राइन में पाकिस्तान इंटरनली, यानी इसका मतलब है कि अब इंटरनल को लीड कर रहे हैं कोई ना कोई, तो इसका मतलब सही है ना। अब आप अगर इंटरनल फोर्सेस को देखें, मिसाल है, अब वो इंटरनल फोर्सेस आपकी गवर्नमेंट तक के अंदर आ चुकी हैं, जो सेम वही बात कर रही है जो टीटीपी कर रही है, वही बात कर रही है जो बीएलए कर रही है, यानी मिलिटेंट विंग और पॉलिटिकल विंग एक हो गए, डिजिटल दहशतगर्द एक हो चुके हैं, और उसमें भाई किसी डिसिप्लिन में करेंगे ना सर, डिसिप्लिन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी बात सुने, जब हुकूमत में आएंगे उन्होंने ये हरकत करनी है तो वो किसी असूल के तहत करनी है ना। किसने हुकूमत में आना है? जो आ चुके हैं, आप उनसे डर रहे हैं ना, उस्मान खान साहब से, उस्मान अफरीदी साहब से, नहीं सोहेल अफरीदी जो नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं तो सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरी दस्ता दरखास्त भी यही कहते होंगे, पता नहीं क्या आप उर्दू में ज़्यादा अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हजूर, ये कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है कि बिनल महसूस होता है तो पाकिस्तान के अंदर से आपका जुमला कि कुछ पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, इन्होंने पाकिस्तान भारत की तरफ से लड़ाई ली, इस वजह से उन्हें अवार्ड मिला, याद वो आपको जुमला बड़ा प्यारा बोला था आपने। आप ये देखिए कि आज जब अफगानिस्तान के, और आज से नहीं पिछले हफ्ते से हम लोग कह रहे हैं कि 10 तारीख को होना है, और 10 से पहले ही पाकिस्तान के अंदर बीएलए भी एक्टिव होती है, पीटीआई भी एक्टिव होती है, और अब एक और टीएलपी, और एक ऐसे मैं कहता हूँ ना, कुछ असूल होते हैं 2 नंबरी के भी सर, कि आज अमन मुआहदे होने के बाद आप एहतजाज कर रहे हैं, और आप देखें कि पूरा माहौल बनाते हैं उन्होंने क्या तूफान बदतमीजी और दहशतगर्दी और जो कुछ कर दी है, तो इसका मतलब ये वो डॉक्ट्राइन कामयाब चल रही है। मैं नहीं इसीलिए इसमें तो इजाफा होता जा रहा है कि आपकी सारी कुव्वतें मुतहरिक हो रही, सेंट्रलाइज्ड हो रही है। नजर दिलवा रहा हूँ, इसलिए अफगानिस्तान को कोई जवाब ऐसा नहीं दिया गया जिसके लिए कि दस्ते सरहद की तरफ रवाना हो गए। आपने नोट किया हाँ कि ये नहीं हुआ कि नौशहरा की जो छावनी है वहाँ से जनाब दस्ते जो है वो सरहद की तरफ रवाना, तो होते हुए देखेगा खबर आ जाया करती है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं गई, यानी कोई बॉर्डर के सप्लाई लोगों ने नहीं ही है। अंदर से, हाँ, जो वहाँ पे चौकियों पे मुतय्यन थे हमारे बच्चे, उन्होंने ही उन्होंने इमीडिएट रिस्पांस दिया, हाँ। और परली तरफ इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो जो लोकल रिस्पांस था उसको भी रोक पाते। ठीक है ना, मतलब कमांडिंग अफसर साहब वायरलेस पे पूछ रहे हैं कि बेटा क्या हुआ है, हाँ। उसने कहा सर मैंने वो उनको सरेंडर करवा लिया, सरेंडर करवा लिया, झंडा लहरा दिया उनकी चौकी पे, सुन तो लेना। जी जी, तो बच्चे जब उन्होंने झंडा लहरा दिया था तो आपने फायर क्यों नहीं रोका? तो उसने कहा कि सर वो उनका झंडा भी तो सफेद रंग का है ना, तो हमने समझे कि वो अपना कौमी परचम लहरा के हमें चैलेंज कर रहे हैं, हाँ। तो हम पहले सिर्फ गोली मार रहे थे, फिर हमने बम भी मार दिया। ठीक, तो अच्छा फिर फायर रोका क्यों? सर उन्होंने पेंटें लहरा दी थी। बिल्कुल, बल्कि वो ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, तो ऐसे ही कहका लगा वहां पे भी। हाँ। तो मेरा मतलब है कि वो आप अंदाजा करें, ये उनका एक ही छोटा सा यूनिट था जिसे पहले अमेरिकन ने ट्रेन किया था, ट्राई की थी, फिर तालिबान ने उसको टेक ओवर कर लिया। सर बीएलए का क्या करना है, बीएलए का क्या करना है, टीटीपी का क्या करना है, और टीएलपी का क्या करना है, मतलब अब इन बातों में। बीएलए का तो आप मेरे से कहानी सुन लें कि जागी की वो जो दुम ईरान और अफगानिस्तान को अलग कर रही है, वहाँ पे जिस रात पाकिस्तान के 27 मुकामात के ऊपर अफगानिस्तान से फायरिंग की गई है, वहाँ पे बीएलए ने अंदर से हमला किया है। ठीक है, उस इलाके के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इलाका दोनों तरफ नैरो सा हो जाता है और दोनों तरफ 2 ममालिक हैं, ठीक हो गया, तो उसके अंदर मैनेजमेंट का मसला ही रहता है।
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور پھر مطلب کہ ہمسایہ ملک کی افواج کو بھی الرٹ ہونا پڑا. ٹھیک ہو گیا. اگرچہ دونوں طرف سے آنے والے حملے کو ہمارے جوانوں نے جان پہ کھیل کے روکا ہے، لیکن بی ایل او کی کلا کما کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے میرے حسان ہاشمی صاحب سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بحث کریں گے، ہم اس پہ دلیل دیں گے، ہم اس پہ لڑائی بھی کریں گے. ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کو کسونے چپیڑے بھی مار لیں، لیکن اگر اس جگہ کے اوپر کوئی باہر کا حملہ ہوگا تو ہم اکٹھے ہیں. آپ کے اختلافات حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے ہو سکتے ہیں، آپ ان پہ تنقید کیجیے، سوشل میڈیا پہ سن لیجیے، سوشل میڈیا پہ تنقید کیجیے، لیکن جب ایکسٹرنل تھریٹ آ گیا، سر دیٹس دا پوائنٹ واٹ ایکچولی آئی وانٹ ٹو ریز کہ یہ اختلافات کی جنگ نہیں ہے، یہ اور جنگ ہے. ٹھیک ہے، مطلب اختلاف ہوگا تو وہ یہ کریں گے نا، اختلاف نہیں ہے. آپ نے تو بھی ڈاکٹرائن بتا کے پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو بھی بتا دیا، ٹی ٹی پی کے ایجنڈے کو بھی بتا دیا، پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو بھی بتا دیا، بی ایل اے کے ایجنڈے کو بھی بتا دیا، اور ٹی ایل پی کے ایجنڈے کو بھی بتا دیا. اختلاف تو ہے ہی نہیں. کل رات بہت اہم جو تھی ڈیسیژن ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کس حوالے سے؟ کس حوالے سے؟ کسی ایکسٹرنل تھریٹ کے حوالے سے. ایکسٹرنل؟ ہاں، بیرونی تھریٹ تو انٹرنل جو ہمارے ادھر رولا سن لیجئے نا. لیکن ان کو اس لیے روکا گیا کہ جب تک ٹی ایل پی کے لوگ سڑک پہ ہیں ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے، یا ایک آپ طالب علم ہمیشہ اپنے کو کہتے ہیں، طالب علم کی حیثیت سے آپ کا 37-38 سال کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا سوچ کے نکلے ٹی ایل پی والے، کیا ایجنڈا تھا پیچھے؟ دیکھیے اس سے پہلے دیکھیں کیا تھا اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے، یہ ٹی ایل پی کے دھرنے سے پہلے کیا تھا؟ ٹی ایل پی کے دھرنے سے پہلے یہ تھا کہ مریم نواز شریف روزانہ کسی نہ کسی شہر کے اندر بسیں چلوا رہی تھی. ٹھیک ہے. مریم نواز شریف کسی نہ کسی منصوبے کا افتتاح کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور لوگوں کا فیڈ بیک اور اپریسیشن ان کو مل رہی تھی. ٹھیک ہے. اور پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن چل رہا تھا. پنجاب والے جو تھے وہ اپنے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیے گئے مختلف اقدامات کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تھے، اور سندھ والوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی شخصیت جا کے کسی آئینی شخصیت سے ملتی ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا. ٹھیک ہو گیا. آج کے دن پنجاب میں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ ٹی ایل پی ڈسکس ہو رہی ہے. مریم نواز شریف کی طرف ہمارے پولیس والے شہید ہو گئے، ہمارے کتنے جوان لوگ، اور مریم نواز شریف کے جو جتنے بھی کام تھے وہ پیچھے چلے گئے. سر نہیں پیچھے گئے نا، پیچھے کہاں گئے ہیں؟ ڈسکس نہیں ہو رہے نا سر. نہ ڈسکس ہو، یہ چیز تو ڈسکس ہو رہی ہے نا کہ ٹی ایل پی نکلی کیوں. ابھی تک تو یہ بیٹھ کے ہم سوچ ہی جا رہے ہیں کیوں نکلی. ہاں، جب معاہدہ ہو گیا تھا. ہاں، کیوں نکلی؟ جب فلسطینیوں کا معاہدہ ہو گیا، انہوں نے جشن منا لیا، اب اپنے گھروں کو لوٹ گئے. وہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کیوں نہیں نکلے. آپ کیوں نکلے؟ وہی بتا رہا ہوں. اب گولی کیوں چلا رہے ہو کہ بجائے یہ بتاؤ تم کیوں نکلے. بالکل یہ سوال ریز مجھے تو اب آپ سے پوچھنا نا. ہر ایک کو پتا ہے اس سوال کا جواب کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، مجھے نہیں پتا. اس سوال میں آپ کو کہوں اس پورے ایپیسوڈ کی نیٹ وکٹم جو آپ کو ملے گی وہ مریم نواز شریف ملے گی. سر میں اس سے پہلے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، ود ڈیو ریسپیکٹ، پہلے اس کے اوپر سر یہ ان کے حق میں چلے گیا. یہ احتجاج یہ دنگا فساد ان کے حق میں چلا گیا ہے. یہ ٹی ایل پی کے حق میں نہیں گیا. سر یہ ٹی ایل پی کے حق میں نہیں گیا. دیکھیں اس سے پہلے ٹی ایل پی نے جتنے بھی احتجاج کیے تھے نا، اس وقت یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح پنجاب ترقی کر رہا ہے کوئی گراؤنڈ ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایکسٹرنل محاذ گرم تھے، اور آپ ادھر یہ کام کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جس کاز کو لے کر آپ کے چل رہے ہیں وہ کاز ہی ختم ہو گیا. تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ 2 نمبری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہاں تو بیڑے گرک ہوا پڑا ہے. ہاں، لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ریاست کو اس چیز کو فکس کرنا پڑے گا کہ یہ احتجاج کیوں ہوا، کیوں نکلے، تم کیوں نکلے؟ اس کا جواب اگر ریاست نے نہ لیا تو یہ زیادتی ہوگی. ہاں دیکھیے، آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ میں نے اس میں کوئی ایک فکرہ یوں کہہ دیا یا یوں کہہ دیا تو میرے فکرے کو اپنے مطلب میں استعمال کر لیا جائے گا. اس لیے میں اس پہ محتاط خاموش ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ٹی ایل پی جو ہے
उनके दोस्तों को, और मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप रियासत के साथ से इजाज़त लीजिए, उसके साथ बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लीजिए, क्योंकि इंडिया की अग्रेशन के बाद और अफगानिस्तान की तरफ से हमले के बाद डायनामिक्स चेंज हो गए। अगरचे पाकिस्तानियत तो इस अमर का तकाजा करती है कि आप कहें कि पाकिस्तान की बैरूनी सरहदों के ऊपर हमला हो गया, हम पाकिस्तानी हैं, हम ये जो धरना या मार्च जो भी है इसको कॉल ऑफ करते हैं एंड वी आर गोइंग बैक, हम दोबारा आएंगे। वैसे मैं बात को यहाँ इस लिहाज से ख़त्म कर देता हूँ, ना थोड़ी ना मेरी। इस वक्त बनता था तशक्कुर मार्च, इस वक्त बनता था इमदाद के ट्रक भरते, सरहदें खुल गई हैं, पहले तो तुसी नहीं जा सके, हुन उत्थे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी बहाली के लिए कुछ भी करते सर। जुम्मे माशाल्लाह पढ़ाते हैं, हमारी जुम्मे वाले दिन बाकायदा लोगों को नफल पढ़ने की तरगीब देते, मतलब आप बिल्कुल 180 डिग्री से डिफरेंट। ऐसा ही लग रहा था जैसे अमन मुआहिदा होना एक बहुत बड़ा उनके लिए सानिया हो गया है। हाँ। ऐसे ही लग रहा था, मतलब थोड़ा बहुत या उन्हें फहम ना हो इस अमर सर, अब बस करते हैं। ओह माय गॉड, हाँ ठीक कह रहे हैं। उस्ताद मोहतरम के साथ जो हुआ, अब वो बहुत कितने फूंक फूंक के खत्म रह गए। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहरहाल मेरा एक जुमला अपनी, वो कहते हैं कि इनकी डॉक्ट्राइन जो साजिद साहब ने कही है, रजी साहब ने, कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा बाहर से नहीं अंदर से है, और बाहर वाले भी अपना पूरे का पूरा डॉक्ट्राइन अंदर वालों के साथ बना के बैठे हैं। लेकिन जिस तरीके से अंदर वाले सेंट्रलाइज्ड होते हुए एक साथ हर महाज से चारों तरफ से रियासत को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ रियासत को भी अपनी स्ट्रैटेजी को उसी अंदाज़ में देखना पड़ेगा। इसे भी इंटरनल ख़तरे को भी उसी एक्सटर्नल ख़तरे की तरह ही देखना पड़ेगा जिस तरह 4-5 घंटों के अंदर उन्होंने टर्न द टेबल की। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।